حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت 13 رجب المعرجب کو ہوئی۔ جیسے روایات میں ملتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور آپ کے والد کا نام ابو طالب ہے، آپ نے سن رکھا ہے۔ فاطمہ بنت اسد حضرت علی رضی اللہ کی جو ماں ہیں اور ان کے جو باپ ہیں ابو طالب، وہ بت پرست نہیں تھے، وہ دین ابراہیم پر چل رہے تھے۔ اس وقت وہ دین 3 طرح کے رائج تھے ان دنوں میں، اور تینوں میں سے کسی پر بھی اگر کوئی ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان کہلاتا تھا۔ ان 3 دینوں میں سے ایک دین ابراہیم ہے۔ یہاں مکے میں دین ابراہیم کے بھی بہت سے فالور تھے۔ آپ یہ متولی کعبہ جو تھے، جو کعبے کی سرپرستی، کعبے کی حفاظت پر مامور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان، آپ نے نام سنا ہے نا، حضرت عبد المطلب، یہ مسلمان تھے کیونکہ یہ دین ابراہیم پر تھے۔ حضور کے والد گرامی، حضور کا خاندان، حضور کا نانکا مسلمان تھے، وہ دین ابراہیم تھے۔ تاہم حضور کے کچھ چاچا بت پرستی میں لگ گئے تھے۔ جیسے آپ نے سنا ابو لہب کا نام، وہ بتوں کو پوجنے لگا تھا۔ ابو جہل کا نام بھی سنا ہے، اس نے اپنا دین ابراہیم چھوڑ دیا جو باپ دادے کا دین تھا، وہ نئے جو وہاں، کیونکہ مکے میں زیادہ بت پرست دین جو تھا وہ رائج ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہے جو چیز زیادہ ہو لوگ اس طرف جاتے ہیں۔ ایک دکان پر گاہک زیادہ ادھر ہی بھاگے جاتے ہیں، وہ اچھی دے رہا ہے یا بری دے رہا ہے، یہ بات نہیں، یہ ہمارا ایک ماحول ہے، انسانی فطرت ہے۔ جہاں رش زیادہ ہو، لوگ زیادہ ہوں، مذہب جس کو زیادہ پوجا جائے ادھر ہی زیادہ رجحان بنتا ہے۔ تو مکے میں اوورال زیادہ بت پرستی کا رجحان ہو گیا، زیادہ لوگ بت پوجنے لگے، تو حضور کے چاچا بھی بت پرستی میں چلے گئے۔ اس میں ابو لہب کا نام بھی آپ نے سنا ہے، ابو جہل کا بھی سنا ہے، اس طرح اور بھی تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد، دادا، والدہ، دادی اور حضور کا نان کا، یہ مسلمان تھے، یہ ابراہیمی دین پر تھے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ اس دور میں یہ بھی مذہب جائز تھا جسے عیسائی مذہب کہتے ہیں ہم، عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ بھی رائج تھا۔ مدینے کے علاقوں میں بہت سارا یہودی مذہب بھی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ بھی چلتا تھا۔ تو تاریخ میں یہ 3 مذہب جائز تھے اور تینوں مسلمان تھے۔ ایک عیسیٰ علیہ السلام کے فالور عیسائی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام کا مذہب جو یہودی تھے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور تیسرا مذہب دین ابراہیمی تھا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ تو حضور کے جو نانکا ہے نا، والداں، ماموں، نانکا، وہ ابراہیمی دین پر تھے، مسلمان تھے۔ حضور کا دادا، دادی، حضور کا والد، آگے جو سلسلہ ہے وہ بھی دین ابراہیم پر تھے، مسلمان تھے۔ حضور کے کچھ چاچا مسلمان نہیں رہے، وہ بت پرستی میں چلے گئے، بت بنانے لگے، بیچنے لگے، بت کی پرچار کرنے لگے۔ تو اسی اثناء میں حضور کی آمد بھی ہوئی، حضور بھی دنیا میں آئے۔ عام الفیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے، سورۃ فیل بھی آپ نے سن رکھی ہے۔ عام الفیل کو ابھی 30 سال گزرے تھے کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضور پہلے موجود تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سرپرستی ہے، جو کفالت ہے، وہ ابو طالب یعنی حضرت علی کے والد کر رہے تھے۔ آپ نے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی جب وفات ہوئی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے حضور یتیم پیدا ہوئے، والد پہلے فوت ہو گئے، ابھی 4 سال تھے کہ والدہ فوت ہو گئی، حضور 8 سال کے تھے، دادا فوت ہو گئے 8-10 سال میں۔ تو جب ان دنوں میں جب دادا سال پہ قریب آئے، متولی کعبہ تھے، طواف کرتے تھے، کعبے کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ عام الفیل کا واقعہ، میں اس طرف پھر دھیان دوں، آپ کو یہ عقیدہ پختہ ہوگا کہ حضور کا نان کا داد کا مسلمان تھے۔ اور یہ عام الفیل کا واقعہ جو سورۃ فیل میں آپ نے سنا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ سنی ہے نا؟ یہ اصل میں عیسائیوں نے کعبے کو گرانے کے لیے حملہ کیا تھا، اور بہت زیادہ ہاتھی، اس طرف ہاتھیوں والی فوج آئی۔ کیوں آئی؟ کیونکہ یہاں ہاتھی نہیں تھا مکے میں، اونٹ زیادہ تھے،
تھوڑی تعداد میں گھوڑے تھے، ہاتھی کا وہاں کوئی پالنا دیکھنا نہیں تھا، ہاتھی دیکھے ہی نہیں گئے تھے وہاں۔ تو انہوں نے یہ سائنس استعمال کی کہ ہاتھیوں سے بھی ڈریں گے لوگ، ہاتھیوں پر فوجی بٹھا کر بہت زیادہ ہاتھی فوج بھیجی کہ لوگ ہاتھیوں سے ڈر کے بھاگ جائیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح ہمارا وہاں جو دین ابراہیم کا مکے میں زیادہ بول بالا ہے تو وہ ختم ہو کے عیسائیت کا بول بالا ہو جائے گا۔ یہ تو اب بھی جنگ چل رہی نا، عیسائی چاہتے ہیں ہمارا مذہب زیادہ ہو جائے، یہودی چاہتے ہیں سارے یہودی ہو جائیں، مسلمان چاہتے ہیں سارے مسلمان ہو جائیں، یہ تو چل رہا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى۔ یہ دیکھو چھٹے پارے کی آخری آیت جس میں اللہ نے واضح کیا، یہودی بھی چاہتے ہیں ہمارا ہو، مشرک بھی چاہتا ہے ہمارا مذہب عام ہو، عیسائی بھی چاہتا ہے ہمارا مذہب عام ہو، مگر مذہب جو ہے اس وقت اسلام ہے، مسلمانی ہے، یہی جو ہوگا وہ رائٹ مانا جائے گا، باقیوں کو قبول۔ یہاں پھر میں واپس چلتا ہوں کہ تین مذہب اس وقت رائے تھے، ابراہیمی اور اسماعیلی، ابراہیمی اسماعیلی ایک ہی تھا، اور حضرت عیسائی اور یہودی تین مذہب تھے۔ تو عیسائیت نے غلبہ پانے کے لیے ہاتھیوں پر فوج جب بھیجی نا کعبے میں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ابھی ہوئی نہیں تھی، ہونے والی تھی، قریب تھی۔ آپ کے والد موجود تھے ان دنوں میں، والدہ بھی موجود تھی، لیکن ابھی ان کے درمیان نکاح نہیں ہوا تھا۔ دادا کی اس وقت چلتا تھا نظام۔ مکے کے سارے لوگ ہاتھیوں کو دیکھ کر بھاگ گئے، چھپ گئے، کون سامنا کرتا؟ ان کی سائنس کامیاب ہو گئی، انہوں نے ہاتھی دیکھے ہی نہیں تھے، اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں پر بیٹھے جرار فوجی دیکھ کر کون مقابلہ کرے۔ لیکن عبد المطلب حضور کے دادا جب طواف کر رہے تھے، انہیں اطلاع ملی کہ فوجی آ رہے ہیں عیسائی اور بڑے بڑے ہاتھیوں پر، تو اب کیا کیا جائے؟ تو کعبے سے کہنے لگے، کعبے کے خدا سے، یعنی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو کہنے لگے، اے کعبے کے خدا، اب تیرا گھر اور تو خود حفاظت کرے گا، ہمارے لوگ تو چھپ گئے۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے دیکھا کوئی بھی نہیں آ رہا، ہاتھیوں کو بٹھایا ہوا ہے کعبے کے پاس، فوج بھی بیٹھی، تو انہوں نے باہر سے جو لوگوں کے مال مویشی سارے قبضے میں کر لیے، جس میں ابو طالب کے مویشی بھی تھے، اونٹ وغیرہ۔ ابو طالب نے سوچا میرے تو اب سارا ہی مال لے گئے تو کیوں نہ جاؤں اس سے مذاکرات کروں۔ انہیں کہا بھیا ہم تم سے نہیں جھگڑتے، سارے چھپ گئے تو میرا مال تو واپس کرو۔ جب گئے تو انہوں نے سمجھا مذاکرات کے لیے ہیں، خیر عزت دی، کعبے کے متولی تھے، عزت تو ملنی تھی، بات چیت۔ انہوں نے کہا بھائی میں تو مال لینے آیا ہوں، میں تمہیں یہ نہیں کہنے آیا کعبہ گراؤ نہ گراؤ، میں نے تو اس کعبے کو کعبے والے کے سپرد کر رکھا ہے، میں نے تو اللہ سے کہہ دیا ہے تو جان اور تیرا کعبہ جانے، لوگ قوم نہیں مقابلہ کر، میں بھی نہیں بھائی تیرے سامنے آتا، میرا مال مجھے دے، تو جان اور کعبہ جان۔ اس نے کہا بھائی یہ نہیں رکیں گے، کیوں نہ اب کعبہ گرا ہی دیں۔ جب آگے بڑھے تو یہ صورت فیل بتا رہی ہے، اللہ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں سے بھی چھوٹے پرندے منہ میں کینکریاں لے کر بھیج دیے، اور ایک کینکری پھینکتے تھے فوجی پر، اس کے کھوپڑی پر، اور وہ پوری ایٹم بم کی طرح پورے جسم سے ہوتے ہوئے ہاتھی سے گزرتے ہوئے نیچے تک جا گرتی تھی۔ وہ ایٹم بم کی طرح کی کینکری ہاتھی اور اس کے بیٹھے ہوئے فوجی کو ایسے کر دیتی جیسے وہ گل کے نیچے گر گیا۔ پھس الم تر کیف رب اصحاب لم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، حجارت کہتے ہیں چھوٹے سے پتھر کو، اور ایسے وہ ہو گئے پھس، سارے مارے گئے۔ کعبہ، اب کعبے کا طواف اور بڑھ گیا، جو دین ابراہیمی تھے، اسماعیلی جو سارے کعبے کا طواف بڑھ گیا۔ تو انہی دنوں میں ابھی 30 سال کا یہ واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو 30 سال گزرے تھے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی حضور، کیونکہ ان کی ابو طالب کی کفالت میں چلے گئے تھے، تو آپ کی چاچی طواف کر رہی تھی، علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد۔ اسی دوران درد زے شروع ہو گئی، بچہ پیدا ہونے کی تکلیف شروع ہو گئی، اور اس تکلیف سے اب عورت جب اس تکلیف میں مبتلا ہو جائے درد زے میں، تو یہ کبھی کبھی جلدی سے ہوتی بھی نہیں، اور کبھی کبھی ہو جائے تو پھر اس کو دور تک نہیں لے جایا جاتا۔ تو پریشان ہو گئی، طواف روک کر اللہ سے بارگاہ میں کہنے لگی اللہ تو مسبب الاسباب ہے، اب تو مجھے تو درد زے ہو گئی، میں کہاں جاؤں، یہاں تو سارے لوگ ہیں،
طواف ہو رہا ہے، کعبے کو تالا لگا ہوا، حالانکہ چابی ان کے پاس ہی تھی۔ عبد المطلب دادا حضور کے بعد چابی ابو طالب کے پاس تھی، وہ متولی کعبہ تھے، علی کے والد، لیکن حضرت علی کے والد وہاں نہیں تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ اب ایک دم سے درد ذیل شروع ہوئی، دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہاں تو لوگ طواف کر رہے ہیں، بے پردگی ہے، اور مجھے ابھی تو اللہ کے حکم سے جیسے لکھا ہے کہ دیوار کعبے کی پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی اور دیوار پھر سے وہاں سلامت ہو گئی، وہاں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ گرچہ کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں، ہم اس اختلاف تو ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس چیز کو کہ بندے کا مقام بہت بڑا ہے، یہ نظام قدرت ہے، علی کی کرامت سمجھ لیجئے۔ اور بعد میں جب پتہ چلا ابو طالب کو تو وہ آئے اور اپنی بیوی بچے کو گھر لے گئے، اور حضور بھی وہاں رہتے تھے، حضور کا گھر بھی وہی تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں باہر کہیں نکلے ہوئے تھے، حضور کو جب اطلاع ملی کہ ان کے گھر میں ایک نیا لڑکا آیا ہے، نیا کاکا آیا ہے، بھائی بنے گا نا، اب کیونکہ ابو طالب چچے کے پاس ہی وہی رہتے تھے، سرپرست تھے، تو وہ جلدی جلدی تیز چل کے حضرت حضور گھر آئے تو اپنی چاچی کو مبارک ہے، دور سے ہی کہہ رہے چاچی مبارک ہو، میرا بھائی آ گیا، ایک اور ہمارے گھر بچہ آ گیا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد زدہ کچھ رنجیدہ تھی، کیونکہ دو چیزیں، ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد رونا ضروری ہے پیدا ہونے کے بعد، ورنہ اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ صحیح نہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کی آنکھیں کھولنا ضروری ہیں، بچہ آنکھیں کھولنے 2 دن 3 دن 1 دن کے اندر آنکھیں کھولنا ضروری، اس سے بھی اس کی صحت یابی۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہے بیٹا محمد یہ آنکھیں نہیں کھول رہا، میں اس لیے پریشان ہوں۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اپنا لعاب دہن حضرت علی کے منہ میں ڈالا تو حضرت علی نے آنکھیں کھولی، سامنے حضور کا چہرہ، یعنی علی کی آنکھیں کھلتے ہی جناب رسول کا دیدار ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پہلی خوراک جسے گھٹی کہتے ہیں، گھٹی حضور کا لعاب دہن، اور وہ لعاب دہن اگر قتادہ کہہ دے حضور ایک ہاتھ میرا جسم سے الگ ہو گیا ہے اور وہ ہاتھ الٹے ہاتھ سے پکڑا ہوا پورا بازو یہاں کندھے سے تلوار سے کٹ گیا ہے، کافر کی تلوار سے کٹ گیا ہے بازو، اور دوسرے ہاتھ میں بازو پکڑا ہوا حضور کی بارگاہ میں، حضور یہ بازو علیحدہ ہو گیا، حضور وہ بازو پکڑ کے وہاں لگاتے ہیں اور اوپر لعاب دہن لگ دے، ایسا فٹ ہوتا ہے، ایسا فٹ ہوتا ہے دوسرے سے بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لعاب دہن تھی۔ کہتے جی یہاں کھارا پانی حضور کنویں میں لعاب دہن ڈالتے ہیں، آج تک وہاں کا میٹھا پانی اس جیسا میٹھا نہیں۔ ایک صحابی آ کے کہتے حضور آنکھ خراب ہے، لعاب دہن ڈالتے ہیں اس جیسی آنکھ ٹھیک، ایسی طاقتور آنکھ ٹھیک ہوئی کہ ویسی کسی اور کی نہیں۔ اور پھر ابھی بچے ہیں حضور لے کر کے جاتے ہیں ابو طالب، کس کی آنکھیں خراب ہیں، راہب کہتا ہے جس کو تم لے کر آئے ہو اس کا ہی لعاب اس کی آنکھ میں ڈالو، حضور کا ہی لعاب چاچا نکال کر حضور کی آنکھ میں ڈالتا ہے، سلامت ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ خیبر میں علی، خیبر فتح نہیں ہو رہا، کتنے دن گزر گئے اور رات دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں صبح میں اس کے ہاتھ جھنڈا دوں گا جس کی برکت سے خیبر فتح ہو جائے گا۔ ساری رات صحابہ منتظر ہیں، میری شاید یہ سعادت ہو، مجھے شاید یہ سعادت ہو، مگر صبح نماز میں کہتے علی کہاں ہے؟ حضور وہ تو آنکھیں خراب ہیں، کھلتی نہیں ہیں، جام ہو گئی آنکھیں، گد سے بند ہو گئی ہیں، وہ نماز میں جماعت میں نہیں شامل ہو سکے۔ فرمایا اس کو بلاؤ، لائے صحابہ اور لا کر فرمایا آنکھیں کہا حضور کھلتی نہیں ہیں، فرمایا لعاب دہن لگایا، آنکھیں کھل گئیں اور سلامت۔ یہ وہ لعاب دہن تھا۔ تو علی کے منہ میں پہلی گٹی حضور کا لعاب دہن گیا اور آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ کس کا پہلے دیکھا؟ والدہ کو بعد میں دیکھا، دنیا کو بعد میں دیکھا، آنکھیں کھلی تو سامنے چہرہ انور تھا۔ پھر یہ علی نے بھی وفا کم نہ کی، یہ دونوں بھائی بھائی اکٹھے پل رہے ہیں اور اتنے وفادار علی، ہائے ہائے، علی گھر والے صحابہ در والے، علی گھر والے، 5 تن پاک کا ممبر، یہ معمولی سی بات نہیں ہے۔
ابھی علی چھوٹے ہیں تو حضور اٹھا رہے ہیں کندھوں پہ، علی کو کھڈا رہے ہیں حضور امام الانبیاء، بازو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھا رہے ہیں، نوالے چواب کے کھلا رہے ہیں، اور آگے بڑھتے جاؤ۔ علی 7-8 سال کے ہوتے ہیں، نبوت کا اعلان ہو جاتا ہے، اور ایک دن حضور کا نکاح بھی خدیجہ الکبریٰ سے ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلی خاتون خدیجہ مسلمان بھی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر علی کیا دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ دیکھا علی نے سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے، سلام پھیرا، کہا بھائی جان یہ کیا کر رہے تھے تم، اس طرح عبادت؟ کہا اب میں اللہ کا رسول ہوں، یہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ گویا نماز فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نمازیں پڑھ رہے ہیں، فرض ہونے سے پہلے بھی حضور نمازیں۔ علی کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اس طرح سجدہ جس کے آگے کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ بتایا گیا وحدہ لا شریک ہے، اسی نے کائنات بنائی ہے، وہی کائنات چلاتا ہے، وہی اصل خالق ہے۔ یہ بت جھوٹ ہے۔ علی کا دماغ جو ینگ ایج میں ہے، آگے آگے سوچتا جا رہا ہے۔ پھر وہ دن آیا، علی جاؤ بلاؤ، سارے قبائل کو اکٹھا کرو۔ سارے قبائل کو بلانے بھی علی جاتے ہیں، حضور کے گھر دعوت بھی علی پکواتے ہیں، کھلانے کے لیے برتن بھی اور سامان بھی علی رکھتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اس دوران بات کی جاتی ہے، اے قبیلے والو، اے سربراہو، میں محمد اللہ کا رسول بن گیا ہوں، ایک خدا کی بات سنانے کے لیے تمہیں بلایا ہے۔ ایک ایک 1 by 1 چلے جاتے ہیں، حضور کے چہرے پر رنجیدگی ہے، مگر علی ہیں سینے سے لگا کر، حضور کے سینے سے سینہ لگا کر، یہ بچہ جوانی کی طرف جو بڑھ رہا ہے اس کا نام علی ہے، سینے سے سینہ لگا کر کہتے ہیں یا محمد بھائی دنیا ساری چھوڑ جائے علی نہیں چھوڑے گا، علی آپ کا بھائی ساتھ ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب کوئی بھی نہیں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں، تو علی 10 سال کا کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے، اے محمد، ان سب کے سربراہوں کے سامنے میں کھل کر اعلان کرتا ہوں، آج کے بعد علی مسلمان ہے اور حضور کا ساتھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر علی کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ کس میدان میں علی نے جوہر نہیں دکھائے؟ قلعہ خیبر ہو، کہاں کہاں احد ہو، کہاں کہاں علی نظر نہیں آئے۔ علی علم کے بھی سمندر بنے، علی جہاد کے بھی بادشاہ بنے۔ ایک دن اخروٹ توڑ رہے تھے، نہیں ٹوٹا، صحابی دیکھنے والے نے کہا حضور وہ خیبر کے وہ بڑے بڑے دروازے، وہ بڑی بڑی فتوحات زور آور، اور یہ نہیں ٹوٹ رہا۔ فرمانے لگے یہ علی کی طاقت لگ رہی ہے، وہاں علی کے ایمان کی طاقت لگتی ہے، وہ علی کے خدا کی دی ہوئی طاقت ہے، وہ شیر خدا ہے۔ اسی نے کہا علی آپ اتنے زور آور نہیں لگتے، لیکن جہاد میں اللہ کے لیے رسول کے لیے تلوار چلاتے ہوئے ایسے لگتا ہے غیبی طاقت آ جاتی ہے۔ فرمایا علی اپنے لیے نہیں لڑتا، جہاں علی کا ذاتی معاملہ وہاں علی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ رسول کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ رسول کی طاقت آ جاتی ہے، پھر علی کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو زندگی، جوانی، سب کچھ علی نے۔ اس لیے فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے، جو محمد سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ اور یہ بھی فرمایا علی سے محبت مومن کی نشانی ہے، علی سے بغض منافق کی نشانی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا 2 طرح کے لوگ علی سے بات کر رہے ہیں حضور، 2 طرح کے لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے انبال۔ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک وہ ہوگا جو تمہیں حد سے زیادہ محبت کرے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جو نفرت کرے گا، دونوں جہنم میں۔ پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی چلو جو نفرت کرتا ہے وہ تو جہنم میں ہے، محبت والا کہا حد سے زیادہ محبت۔ جیسے عیسیٰ کی پھر آپ نے مثال دی، عیسیٰ کے ساتھ محبت کرنے والے اللہ کا بیٹا کہہ گئے، گمراہ ہو گئے۔ نفرت کرنے والے کہ اس کی ماں پہ تہمت لگانے لگے۔ اور اسی طرح تیرا معاملہ بھی ہوگا، 2 گروہ نفرت کریں گے بغض علی میں، جہنم میں، اور انتہائی محبت میں جب جائیں گے تو وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے کہ وہ خدا کہنے لگیں گے۔ اس لیے علی اللہ کہتے ہیں، اللہ ہے علی، علی علی اللہ ہے، حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ علی کو فالو نہیں،
اپنے طرز سے پلیت اور گندے منہ کے ساتھ نشو مشو کے ساتھ علی کو خدا تک لے جاتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک معیار اور سٹیٹس ہوتا ہے۔ علی بے شک نبی کے ساتھی ہیں، اللہ کے سپاہی ہیں، حیدر کرار ہیں، مگر خدا نہیں، نبی نہیں۔ علی نبی کے گھر والے ضرور ہیں، نبی کے گھر والے ضرور ہیں، مگر صحابہ کو برا نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین یا رب۔